جو اہم ترین بات ہے وہ ہے رنگ روڈ اسکینڈل، اور یہ رنگ روڈ اسکینڈل ہے راولپنڈی کا، جس میں ڈیزائن کی تبدیلی کا معاملہ تھا، اور اس میں وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری نے تحقیقات کے لیے خود کو پیش کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں کہنا تھا کہ جب تک میرا نام کلیئر نہیں ہو جاتا عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ جی، اور رنگ روڈ یا ریل اسٹیٹ کے کسی اور جاری منصوبے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس حوالے سے جوڈیشل انکوائری کی حمایت کرتے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر غلام سرور نے رنگ روڈ کے الاٹمنٹ کے ساتھ کسی سیاسی شخصیت کا تعلق مسترد کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ الاٹمنٹ تبدیل کرنے کی تکنیکی وجوہات تھی۔ رنگ روڈ کے شروع سے آخر تک ایک ہی زمین بھی ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ کیا کہنا تھا غلام سرور صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں پہلے۔ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی ایک انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی رنگ روڈ منصوبے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ رنگ روڈ کیس میں ملوث کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی صورت رعایت نہیں ملے گی، احتساب سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو سونپتے ہوئے جامع رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بالکل جی، اور ساتھ میں معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ اپنی تعمیل سے پہلے ہی ایک طرح سے کانٹروورسیز کا شکار ہو گیا ہے، کنٹروورشل یہ منصوبہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک تمام تر معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے، جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، تب تک وہ اپنی سیٹ پر واپس نہیں آئیں گے۔ اسی والے سے مزید تفصیل لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن پروگرام رپورٹرز کے ہوسٹ اور اسلام آباد کے بیورو چیف صابر شاکر صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ صابر صاحب بہت شکریہ آپ کا، باخبر سویرا کو آپ نے وقت دیا۔ صابر صاحب کتنا پیچیدہ یہ کیس لگ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب نے بھی اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صابر بھائی تک آواز ہماری نہیں پہنچ رہی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں سن پا رہے ہمیں، تو ان سے ہم باقی چیزیں لیں گے، اس بارے پہ رائے لیں گے کہ یہ آخر معاملہ، یہ پنڈورا باکس جو کھلا ہے، اس کا انجام کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ تھا، تکمیل سے پہلے ہی ان کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ ڈیزائن کی تبدیلی سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ رنگ روڈ کا منصوبہ ایسا ہے کہ جب کہیں سے گزرے گا تو اس علاقے کی تقدیر ہی بدل جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اس سے سڑکیں بننے سے بہت سے فرق پڑتے ہیں، اور جو پلاٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جو جگہیں ہیں ان کی جو یہاں پر کافی سارا ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی راولپنڈی کی رنگ روڈ سے اٹیچ بہت سارا ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، اور وہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جب پلاٹ بھی بیچے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی اب یہاں پہ رنگ روڈ بن جائے گی، اس کے بعد ابھی آپ یہاں پر انویسٹ کر دیں، کیونکہ جیسے ہی رنگ روڈ بنے گی تو انہی پلاٹ کی جو قیمتیں یہ تو کروڑوں میں چلی جائیں گی۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو منصوبہ ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کافی سارا کنٹروورشل ہو گیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے اگر صابر شاکر صاحب کو ہمارے اس وقت ہماری آواز پہنچی تو ہم ان سے جاننا ضرور چاہیں گے۔ صابر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، صبح صبح صابر بھائی بڑے فریش لگ رہے ہیں، تو ذرا بتائیے گا ہمیں کہ یہ رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے اس پہ حکومت کی جانب سے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی جاتی ہے، پھر اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب چھوٹے افسران کو آپ ہٹا رہے ہیں، اصل میں تو وزیر اعظم صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے کیونکہ احکامات ہی آپ نے دیے تھے۔ تو یہ ہے کیا معاملہ، ذرا گتھی سلجھائیے۔ دیکھیں ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات بھی گورنمنٹ نے خود ہی کروائی ہے، اور رنگ روڈ منصوبہ یہ جیسے لاہور رنگ روڈ ہے اور جیسے کراچی کا کوئی رنگ روڈ ہو سگنل فری، اور ٹریفک کے بہاؤ کو روکنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک سگنل فری کیا کہنا چاہیے راولپنڈی کے ارد گرد ایک اچھا منصوبہ، ظاہر منصوبہ تو اچھا ہی تھا، یہ تھا تقریباً کوئی 60-65 کلومیٹر ابتدائی طور پہ، اور اس کی لاگت تھی 40 ارب روپیہ۔ اس کے بعد پھر یہ ایک روٹین کا معاملہ بھی ہے، اگر ہم سادہ زبان میں دیکھیں تو جیسے موٹر وے ابتدائی طور پہ بنائی گئی تھی، جو ابتدائی ڈیزائن تھا وہ کچھ اور تھا، پھر آہستہ آہستہ جو راستے میں تگڑے قسم کے ایم این ایز اور منسٹرز آتے گئے، وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ذرا تھوڑا سا ہماری طرف سے ہو کے جانی چاہیے، ہمارا حلقہ بھی کور ہو، ہمارا بھی، تو یہ لاہور پنڈی موٹر وے
تقریباً کوئی 385 کلومیٹر لمبی بن گئی تھی. تو اب بھی رنگ روڈ جو ابتدائی طور پہ تھی وہ 60-65 کلومیٹر تھی. اچھا. ابتدائی لاگت 40 ارب روپے تھی. پھر اس میں مزید ایریاز کو شامل کرنے کے لیے اس کا کوئی روٹ تبدیل کیا گیا. روٹ تبدیل کرنے کے بعد اس میں مزید کلومیٹر بڑھ گئے. کلومیٹر بڑھے تو 20-25 ارب روپے کی لاگت بھی بڑھ گئی. اسی دوران پھر 2.3 ارب روپے کی زمین بھی خریدی گئی. اب اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ بیوروکریٹس کے بھی آ رہے ہیں, پولیٹیشنز کے بھی آ رہے ہیں, کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بھی آ رہے ہیں کہ یہ سارا ان کی ملی بھگت اور انہوں نے اپنے اپنے ایریا کی ویلیو بڑھانے کے لیے اور اپنی زمین کی قیمت وصول کرنے کے لیے یہ ڈیزائن تبدیل کروایا ہے. یہ ایک سادہ سا اس کا اسکینڈل کی تفصیلات ہیں. اس کے بعد پھر کمشنر راولپنڈی, ڈپٹی کمشنر راولپنڈی, اسسٹنٹ کمشنر, پھر اٹک, پھر فتح جنگ, یہ ساری کی ساری بیوروکریسی جو ہے وہ بھی تبدیل کر دی گئی. اس میں نام آئے زلفی بخاری صاحب کا, اس میں نام آیا شہباز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اور اس وقت حاضر سروس بیوروکریٹ ہیں سینئر توقیر شاہ صاحب کا, اس میں غلام سرور خان صاحب کا بھی نام آیا, اور پھر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ایئرپورٹ اور اس کے آس پاس ان کے نام بھی آئے. تو یہ جب چیزیں وزیر اعظم تک پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو سے امپلیمنٹ کیا جائے اور جو فوری ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے. بیوروکریسی کے فوراً تبادلے کر دیے گئے, او ایس ٹی بنا دیا گیا. ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ بہت اہم کچھ افسران کے جن کے نام آئے تھے تو بجائے کہ ان کو فارغ کیا جاتا ان کی تبدیلیاں کر دی گئیں. یہ بھی تو دیکھنے میں آیا. جی, ان کو یہ ابتدائی طور پہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور او ایس ٹی بنا دیا گیا کچھ کو. اب اس میں ظاہر ہے اوپر بھی بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, بابو بیٹھے ہیں, انہی کے پیٹی بند بھائی ہیں, بچانے والے بھی موجود ہیں. تو پولیٹیشنز کو ذرا بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ابتدائی طور پہ. ان کے لیے وزیر اعظم کی ٹیم میں وہ شامل ہیں. زلفی بخاری صاحب پہلا نشانہ بنے. کل ان کو بلایا گیا اور ان کو بلا کے کہا گیا کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں, اور جب تک کہ آپ کلیئر نہیں ہو جاتے. انہوں نے اس کی اطاعت کی اپنے کپتان کی اور استعفیٰ دے کے وہ آ گئے اور ٹویٹ پہ بتا دیا انہوں نے. اب دوسرا خطرہ تھا وہ ابھی ہے, وہ ہیں غلام سرور خان صاحب. انہوں نے کل اس خطرے کو بھانپتے ہوئے, اس وقت تک زلفی بخاری صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا تھا, تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں مجھے کل کابینہ میں یعنی کہ آج کابینہ کے اجلاس میں کرنی چاہیے تھیں, لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا اور یہ الزامات کا سلسلہ ہے. انہوں نے بھی تحقیقات کی تبدیلی کا مطالبہ کیا, زلفی بخاری صاحب نے بھی تحقیقات تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا. ایک اور چیز بھی وہ مطالبہ کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ جو یہ اپوزیشن کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب اس کی کڑیاں ڈائریکٹیوز دینے والے وزیر اعظم تھے, اور فروری 2021 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ایک ظاہر ہے کہ بریفنگ دی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کو, جس کے بعد ایک ڈائریکٹیوز جاری ہوئے تھے مبینہ طور پر, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو جناب اٹک لوپ تھا اور دوسرا پسوال زگ زیگ, یعنی کہ اس کے انہی دو لوپس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ایک لینتھ جو ہے اس کی بڑھی ہے اور راستہ چینج ہوا ہے. تو یہ مرگلا روڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا, تو اس کے بعد یہ ڈائریکشنز وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوئی تھی. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس بات کی کہ ایسا تھا یا ایسے وزیر اعظم صاحب کو بریف کیوں کیا گیا تھا؟ اس میں بات وہی ہے کہ بریفنگ دی جاتی ہے. یہ بالکل بریفنگ آپ کو پتہ ہے کہ کارگل کے معاملے میں بھی نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی, تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہوگی, لیکن اب جو چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو وزیر اعظم نے کہہ دیا اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا یقیناً کسی نے, اور اگر اس کے ساتھ دو آدمیوں کو فائدہ اٹھایا, انہوں نے کہا کیونکہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹیوز موجود ہیں, اگر ہیں تو پھر ٹھیک ہے 2 کے بجائے ہم 4 پوائنٹس بڑھا دیتے ہیں, 6 پوائنٹس بڑھا دیتے ہیں, تو یہ سلسلہ پھر چل نکلتا ہے. اب جو تبدیل کی گئی ہے, اب ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپائنٹ کیا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کچھ نام مزید آ جائیں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپرٹس لے کے آئیں, ایکسپرٹس کو ساتھ میں لائیں اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیٹ کریں. یہ اسی طرح کی ہے جیسے شوگر سکینڈل آیا تھا, اس میں بھی
جہانگیر ترین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن تبدیل کی جائے اور یہ والے افسر ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ معاملہ آگے جا کے کچھ مزید گل کھلائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ بنیاد رکھتی ہے یہ پھر چیئرمین نیب نے بھی نوٹس لے لیا اور انہوں نے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ بیورو چیف اسلام آباد پروگرام رپورٹرز کے اینکر پرسن صابر شاہ کے ساتھ موجود تھے۔ کافی بڑا یہ منصوبہ تھا اور کافی مہنگا یہ منصوبہ تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کنٹروورشل ہوا اور ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، تو بڑے بڑے نام بھی سامنے آ گئے، بھائی کس نے کہا کہ بھی ہماری بھی، اور پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب انیشلی ملبہ جو ہے وہ چھوٹے افسران پر ڈالا گیا، پھر اس کا بیک لیش آیا، پھر اب ظاہر ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں، غلام سرور خان صاحب نے کہا کہ نام میرا آ جائے تو میں سیاست چھوڑوں گا، تو دیکھنا ہے کہ اب انویسٹیگیشن جو ہوگی، اور نیب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ بٹ ایک چیز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہاں پہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی اگر ان کی چاہے عزیز و اقارب ہو، کوئی بھی ایسی چیز، لیکن جہاں انصاف کی بات آتی وہاں پر کوئی کمپرومائز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماجد۔ بات کرتے ہیں